اس لیے الہامی کتابوں میں بہت زیادہ تاکید ہے عدل اور انصاف کے ماحول کو قائم کرنے پر۔ ناظرین کرام، رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ۔ اگر اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کا رزق بڑھاتا ہے تو اس رزق بڑھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میں نے جو اس بندے کو رزق دیا ہے، یہ اس رزق کی کشادگی کے بعد تکبر کرتا ہے یا عاجزی کرتا ہے؟ یہ جو میں نے اسے رزق زیادہ دیا ہے، یہ دینے کے بعد یہ خرچ کرتا ہے یا اسے بچا کے رکھتا ہے، سخاوت کرتا ہے یا بخل کرتا ہے؟ اس لیے انبیاء اور رسل اعظام نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، زیادہ دولت زیادہ نہیں، وہ تو امتحان میں ہے ہی، لیکن جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ اس سے بڑے امتحان میں ہیں۔ اس لیے صاحب ثروت لوگوں کو اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے، اس پر بخل نہیں کرنا چاہیے، اس کو محروم طبقوں تک پہنچانا چاہیے، صرف اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنے کنبے تک اس کو محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ اندازہ لگائیے رب العالمین نے کیا خوب انداز میں اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے کہا وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، کہ جو اللہ کی پکار پر بھاگتے آتے ہیں، جو اپنے رب کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اپنے معاملات دنیا کو مشورے سے چلاتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی جو اللہ کی پکار پر جواب دینے والے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے تین وصف، تین اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پہلی خوبی ان کی یہ کہ اقامت صلاۃ، دوسری خوبی یہ کہ وہ اپنے معاملات کو مشورے سے چلاتے ہیں، اور تیسری خوبی یہ کہ جو اللہ نے انہیں دیا ہے رزق اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورہ شورى کے بعد سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے چند مضامین کو بیان کیا۔ ان مضامین میں ایک بڑا اہم مضمون ہے کہ جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھاتے تھے اور جتنا اسے اللہ کے قریب لانے کی کوشش کرتے تھے، جتنا اسے اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی تلقین کرتے تھے، وہ اتنا زیادہ سرکش، وہ اتنا زیادہ متکبر، وہ اتنا زیادہ اللہ سے دور اور حضرت موسیٰ سے فرار کا راستہ اختیار کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو واقعہ آپ نے دکھایا کہ آپ نے عصا پھینکا اور سارے جادوگروں کو ساز و سامان کو کھا گیا، آپ کا وہ ید بیضا، وہ چمکتا ہوا ہاتھ جب لوگوں نے دیکھا اور چند اور معجزات دیکھے تو فرعون کو اپنے اقتدار اور اپنی حکومت کی فکر پڑ گئی، اور وہ اس فکر کی وجہ سے اس نے ایک ڈھنڈورا پٹوایا مصر میں، اعلانات کروائے۔ کیا اعلان کرایا اس نے کہا وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ آمَنَ خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، کہا کہ لوگوں تمہیں پتہ ہے کہ یہ ملک مصر، اس کی بادشاہت، اس کی نہریں، یہ سب میرے لیے اور میں ان کا بادشاہ ہوں۔ اور جب لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر توجہ دی اور لوگ ادھر مائل ہونے لگے تو فرعون کو اپنے اقتدار و حکومت کی فکر پڑی، تو اس نے کہا کہ آمانا خیر من ھذا الذی، کیا میں بہتر ہوں اس سے؟ کس سے؟ انداز اختیار جو اس نے کیا وہ اتنا اہانت آمیز انداز ہے، اتنا گستاخانہ انداز ہے کہ ایک مسلمان ان الفاظ کو دہراتے ہوئے بھی اپنے ضمیر پر بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، ہوا مہین، مہین کا معنی اہانت یعنی ذلیل، جو مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا کہ کیا یہ ذلیل جو ہے یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ کیا میں اس مہین سے، اس شخص سے میں بہتر نہیں ہوں؟ ولا یکاد یبین، اور پھر اس نے تان کیا کہ جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، جس کی زبان میں لکنت ہے، جو ہکلاتا ہے۔ یہ دو باتیں اس نے کی اور لوگوں کو کہا دیکھو میں بادشاہ ہوں، میرا خاندان بادشاہ ہے، میرے خاندان کا اقتدار رہا ہے، میرے خاندان کی حکومت رہی ہے، کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کی طرف چلے جاؤ گے؟
کہ جس کی یہ حالت ہے، استغفر اللہ، کہ انبیاء کے بارے میں، اس نے نبی کے بارے میں، اور اس نے جلیل القدر نبی کے بارے میں جو الفاظ اختیار کیے، یہ اس کی بخلاہٹ کا نتیجہ تھا کہ وہ گھبرا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف اگر لوگ اسی طرح متوجہ ہوتے رہے تو کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ میرا اقتدار جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی قرآن نے بیان کیا، انہوں نے کہا کفار نے، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کیوں نہ قرآن نازل کیا گیا ایسے کسی شخص پر جو مکہ اور طائف میں عظیم انسان ہو، کیوں نہ کسی عظیم انسان پر قرآن کو نہ اتارا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اس مکہ اور طائف کے دو شہروں میں کوئی صاحب عظمت انسان نہیں ملا تھا کہ نہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، نہ ان کی برادری، نہ ان کا کوئی، نہ ان کے پاس مال، نہ ان کے پاس دولت، نہ ان کے پاس کوئی منصب۔ اللہ تعالیٰ کو اگر نبی بنانا تھا، اللہ تعالیٰ کو اگر رسول بنانا تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں تھا کہ جو صاحب عظمت ہو؟ یعنی اس پارہ میں انبیاء کرام کی جب تعلیمات بڑھتی ہوئی دیکھی کفار نے، مشرکین نے، وقت کے فرعونوں نے، تو ان کی بخلاہٹ کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ کتنے لوگ بخلا جاتے تھے کہ وہ الفاظ استعمال کرتے تھے جو انسانی مقام سے گرے ہوئے ہوتے تھے۔ اختلاف تو کیا جا سکتا ہے کسی کی بات سے، کسی کی بات سے انکار اور اقرار تو کیا جا سکتا ہے، کسی کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، کسی کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا کہ اللہ کو کوئی عظیم آدمی نہیں ملا تھا۔ اور صرف اسی پر بس نہیں تھی، بلکہ اس 25ویں سپارے میں سورہ دخان میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا، ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھول کھول کے باتیں ان کے سامنے بیان کی تو بھاگے پیٹھ پھیر کے، اور جب پیٹھ پھیر کے بھاگے تو بھاگتے انہوں نے کہا وقالوا معلم مجنون۔ کتنے سخت الفاظ ہیں اس شخصیت کے بارے میں کہ جس کو رب نے اپنا حبیب کہا، رحمت للعالمین کہا، اپنا محبوب کہا۔ وہ الفاظ کیوں ہیں؟ معلم، یہ کسی کا سکھایا ہوا ہے، یہ کسی کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور پروگرام ہے۔ معلم یہ کسی کے ایجنڈے کے پر کی تکمیل کے لیے کام کر رہا ہے، یہ کسی کے پروگرام کی تکمیل کے لیے کام کر رہا ہے۔ مجنون، اور مجنون کا معنی دیوانہ۔ الیاذ باللہ، کیسے کیسے الفاظ اسلام اور دین اور وحی کے دشمنوں نے انبیاء اور رسل کے لیے استعمال